بسم اللہ الرحمن الرحیم، کروڑ درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل بیت۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام آج کی بات کے لائیو سیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات کرنے جا رہے ہیں N65 اور PP33 کی سیاسی صورتحال پر۔ ہر آنے والے دن ہر نئے لمحے کے ساتھ N65 اور PP33 کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سید وجاہت حسنین شاہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار نامزد کیا گیا، ٹکٹ ان کو دیا گیا، تو لوگوں کی طرف سے یہ رائے آنا شروع ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سید وجاہت حسنین شاہ صاحب کا چناؤ جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، ان کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سید وجاہت حسنین شاہ صاحب N65 میں قمر زمان قاہرہ صاحب کو ایک ٹف ٹائم ہی نہیں دیں گے، بلکہ وجاہت حسنین شاہ صاحب ایک لیڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ اس وقت اوورآل پاکستان پورے میں تحریک انصاف کے ووٹ کی گونج ہے۔ اور اوورآل اگر کسی جماعت کا جو ووٹ بول رہا ہے تو وہ صرف تحریک انصاف کا ووٹ ہے، کہ جو کہ ہر عام آدمی کی زبان پہ ہے کہ ووٹ صرف تحریک انصاف کا ہے۔ باقی مسلم لیگ نون کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن N65 میں اور PP33 میں اس وقت تک جو قسمت کی دیوی ہے وہ قاہرہ برادران پر مہربان دکھنے کو ہمیں ملتی ہے، کیونکہ قاہرہ برادران ہر آنے والے دن کے ساتھ بہت سی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ جب وجاہت حسنین شاہ صاحب اپنا پارٹی ٹکٹ جمع کرانے گئے تو ان کے کاغذات مبینہ طور پہ وہاں سے غائب کر دیے گئے، اور اس طرح سید وجاہت حسنین شاہ صاحب سید خبیب حیدر شاہ صاحب کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا۔ اب سادات خاندان میں سے N65 میں سے سید ناصر شاہ صاحب، سید فیض الحسن شاہ صاحب اور سید فتح حیدر شاہ صاحب کے کاغذات نامزدگی آروز کے پاس ہیں۔ اس وقت وہ آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں ہیں، لیکن الیکشن کمپین نہیں کر رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جس امیدوار کو ٹکٹ کے لیے نامزد کرے گی تو اس کے ساتھ مل کر وہ سیاسی کمپین کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سادات خاندان میں سے ہی سید ناصر شاہ صاحب کو، سید فیض الحسن شاہ صاحب کو یا سید فتح حیدر شاہ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نامزد کرتی ہے تو ان کے لیے قانونی طور پہ بھی بڑی مشکلات کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، ان کے ڈیروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آج ہی جو ہے چودھری مدثر مچھیانہ صاحب گجرات، ان کے ڈیرے پہ پولیس کی طرف سے ریڈ کیا گیا، درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا، ان کے ڈیرے پہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو اس طرح کے حالات پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے ہیں۔ واضح طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اس طرح N65 میں اس وقت چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب کو اور مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری نصیر عباس سدھ صاحب کے لیے میدان کافی کھلا پڑا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی مضبوط امیدوار سادات خاندان کا امیدوار فی الحال میدان میں نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی مضبوط امیدوار فی الحال ان کے سامنے نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر جو فی الحال کا جو کمپٹیشن دیکھنے کو آ رہا ہے وہ قمر زمان قاہرہ صاحب اور نصیر عباس سدھ صاحب کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نصیر سدھ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قمر زمان قاہرہ صاحب کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام ہوں گے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کو اس کا بہت بڑا ایج ہے کہ جو ٹکٹ جعفر اقبال صاحب کو نہیں ملا اور وہ ٹکٹ مسلم لیگ نون نے نصیر عباس سدھ صاحب کو جو دیا ہے، اس سلسلے میں یہ قمر زمان قاہرہ صاحب کو الاعلانیہ یہ سیٹ تحفے میں دینے کے مترادف ہے۔ تو دیکھنے کو یہی مل رہا ہے کہ فی الحال جو حالات ہیں وہ قمر زمان قاہرہ صاحب کی طرف بڑی تیزی سے پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب اور قاہرہ برادران کے لیے ایک بہت بڑا اپسیٹ چیئرمین خاندان کا الیکشن لڑنا بھی تھا، کیونکہ چیئرمین خاندان بڑے پرانے قمر زمان قاہرہ صاحب اور قاہرہ برادران کے ووٹر اور سپورٹر ہیں۔ تو ایسے میں چودھری مجاہد اشرف صاحب کا الیکشن لڑنا
ندیم اصغر قائدہ صاحب کے لیے ایک بڑا اپ سیٹ تھا، ان کا ووٹ کافی حد تک متاثر ہو رہا تھا، لیکن آج یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ قمر زمان قائدہ صاحب، ندیم اصغر قائدہ صاحب، طاہر زمان قائدہ صاحب ڈیرہ چودھری اشرف خواص پور پر گئے اور وہ چودھری مجاہد اشرف صاحب کو منانے میں کامیاب ہو گئے، اور آج چودھری مجاہد اشرف صاحب نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے اور قمر زمان قائدہ اور قائدہ برادران کی کھل کر حمایت کرنے، ان کو ووٹ اور سپورٹ کرنے کا بھرپور اعلان کر دیا ہے۔ تو آج کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے قائدہ برادران کی کہ انہوں نے کہ جو ان کا اپنا ووٹر اور سپورٹر تھے ان کو اپنے ساتھ ملانے میں، گلے لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ چیئرمین گروپ کا الیکشن نہ لڑنا اور قائدہ برادران کی حمایت کرنا قمر زمان قائدہ اور ندیم اصغر قائدہ صاحب کی پوزیشن کو تھوڑا نہیں بلکہ بہت حد تک مضبوط کرے گا۔ اسی طرح قمر زمان قائدہ، ندیم اصغر قائدہ صاحب کے اپنے خاندانی مسائل بھی کچھ چل رہے تھے، ایشوز چل رہے تھے، اور تنویر اشرف قائدہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے ٹکٹ کی وجہ سے، تو آج وہ تنویر اشرف قائدہ صاحب کو بھی اس پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ابھی جہاں پہ ہم لائیو کر رہے ہیں اسی طرح قمر زمان قائدہ صاحب کی آئی ڈی سے بھی لائیو چل رہا ہے، تو تنویر اشرف قائدہ صاحب نے بھی بھرپور طور پر قائدہ برادران کی، اپنے خاندان کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو قائدہ برادران کے لیے آج کا دن بڑا اچھا ثابت ہو رہا ہے کہ دو کافی بڑے دڑوں نے ان کی بھرپور حمایت اور سپورٹ اور ووٹ کرنے کا ان کو اعلان کر دیا ہے، تو قائدہ برادران کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک قائدہ برادران کو اس حلقے میں اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا تھا تو یا تو وہ مسلم لیگ نون کے چودھری جعفر اقبال صاحب دے سکتے تھے، یا سادات خاندان کا کوئی فرد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا، لیکن یہ دونوں گھرانے فی الحال الیکشن سے آؤٹ ہیں۔ جعفر اقبال صاحب کو ویسے ہی پارٹی ٹکٹ نہیں ملا، اور سادات خاندان اس وقت جو حکومتی دباؤ ہے اور جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اس کا شکار ہے، تو اس دفعہ لگ یہی رہا ہے کہ قمر زمان قائدہ صاحب تمام جو امیدوار ہیں ان کے اس وقت مد مقابل ہیں، جن میں واضح طور پہ مسلم لیگ نون کے نصیر عباس سدھ صاحب ہیں، ان کو ٹف ٹائم ہی نہیں دیں گے بلکہ ان سے ایک اچھی لیڈ کے ساتھ آگے نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے حلقہ پی پی 33 کی، تو حلقہ پی پی 33 میں ندیم اصغر قائدہ صاحب، سید مدد علی شاہ صاحب مسلم لیگ کاف سے، اور چودھری تنویر کوٹلہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، سید حیدر احسان صاحب جماعت اسلامی سے، اور چودھری عبدالسعید کندوانہ صاحب پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے، یہ وہ امیدوار ہیں جن کے درمیان ہمیں مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی جماعتوں کے بھی امیدوار تو یقیناً موجود ہیں اور اس حلقے سے الیکشن لا رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے پائیں گے۔ ٹف مقابلہ ہوگا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سید مدد علی شاہ صاحب اور ندیم اصغر قائدہ صاحب کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے حلقہ پی پی 33 میں سے، اور اگر دوسری صورت میں یہ ہے کیونکہ خواسپور گروپ نے ندیم اصغر قائدہ صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو اس سے بھی ندیم اصغر قائدہ صاحب کی پوزیشن کافی حد تک سٹرانگ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک بڑا اپسیٹ چودھری مجاہد اشرف صاحب ندیم اصغر قائدہ صاحب کو دینے جا رہے تھے، لیکن آج چودھری مجاہد اشرف صاحب نے قائدہ برادران کی حمایت کرنے، ان کو ووٹ سپورٹ کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس سے ندیم اصغر قائدہ صاحب کی حلقہ پی پی 33 میں پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ بات کی جائے اگر سید مدد علی شاہ صاحب کی، تو نو ڈاؤٹ سید مدد علی شاہ صاحب کا جو سادات خاندان کا ایک اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے وہ تو ضرور ہے، لیکن صرف ذاتی ووٹ بینک کی بنیاد پر اگر ہم کہیں کہ سید مدد علی شاہ صاحب کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہوگی، کیونکہ جب تک آپ کو پارٹی کی سپورٹ اور ووٹ حاصل نہیں ہوتا آپ ذاتی ووٹ بینک پر کسی دوسرے امیدوار کو، پارٹی کے امیدوار کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح بات کی جائے اگر تنویر کوٹلہ صاحب کی، تو تنویر کوٹلہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ 2018 کی طرح شبیر کوٹلہ صاحب کی طرح وہ اس حلقے سے ایک وننگ پوزیشن میں ہوں گے اور ٹف ٹائم دیں گے، لیکن اس دفعہ ان کے لیے یہ ٹف ٹائم دینا مشکل ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں خواسپور گروپ نے، جھنڈے والی گروپ نے، اسی طرح جو باقی دھڑے تھے انہوں نے بڑے کھلے انداز میں چودھری شبیر کوٹلہ صاحب کی نہ صرف کمپین کی تھی بلکہ ان کو ووٹ اور سپورٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی جگہوں پہ
قمر زمان قائدہ صاحب کے اور چودھری شبیر کوٹلا صاحب کے بھی جلسے ہمیں دیکھنے کو ملے تھے 2018 کے الیکشن میں. اگر میں یہ کہوں کہ پس پردہ قائدہ برادران نے بھی شبیر کوٹلا صاحب کی حمایت کی تھی تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی، لیکن اس دفعہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ خواص پور گروپ نے اعلانیہ ندیم اصغر قائدہ صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. باقی جھنڈے والے جو گروپ ہے وہ بھی کسی حد تک وہ قائدہ برادران کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ جعفر اقبال صاحب کہہ تو رہے ہیں باتوں کی حد تک، لیکن عملی طور پر وہ اپنے امیدواروں کی، مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی اس طرح الیکشن کمپین نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کرنی تھی. تو اس طرح اگر کہیں کہ تنویر کوٹلا صاحب اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ٹف ٹائم دیں گے تو یہ تھوڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے. بہرحال پی پی 33 پہ جو ہمیں کمپٹیشن نظر آ رہا ہے وہ ندیم اصغر قائدہ صاحب کے درمیان، سید مدد علی شاہ صاحب کے درمیان اور چودھری تنویر کوٹلا صاحب کے درمیان دیکھنے کو ملے گا. چودھری سعید کندوانہ صاحب ووٹ ضرور متاثر کریں گے اور وہ ووٹ قائدہ برادران کو ہوگا، لیکن اگر قائدہ برادران ایک اور کوشش کرتے ہیں اور چودھری عبد السعید کندوانہ صاحب کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قائدہ برادران سب کو ٹف ٹائم ہی نہیں دیں گے، بلکہ ایک اچھی لیڈ سے کامیابی ان کا مقدر ہوگی. انشاءاللہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی سیاسی صورتحال ہوگی، اپنی ناقص عقل کے مطابق اس پہ تجزیہ بھی کریں گے اور آپ تک شیئر کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ہر نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات. اللہ حافظ.